हवेली के वसी कमरे में सुबह की नरम धूप झिलमिलाते पर्दों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे के बीचों बीच आईने के सामने एक ऊंचा कद, चौड़े शाने और सख्त खुदख्वाल वाला नौजवान खड़ा था। हारिब शाह। उसने ब्लैक रंग का नफीस शलवार कमीज जेब तन किया हुआ था, जिसकी सादगी में भी रौब झलक रहा था। कलाई पर सोने की घड़ी बंदी थी और जूते पहनते वक्त उसके चेहरे पर हमेशा की तरह खामोशी और वकार की झलक रही थी। ये वो लम्हा था जब वो अपनी जमीनों का दौरा करते निकलने वाला था। पीछे से मुलाजिम ने आकर सर झुकाया। शाह जी। खारिब ने हल्की सी निगाह आईने से हटाकर मुलाजिम बढ़ा ली। क्या बात है? जी, वो बाहर एक लड़की आई है, जिद कर रही है कि उसे मुलाजमत चाहिए। कहती है कि आपकी दादी की खिदमत करना चाहती है। हारिब ने हल्की सी मुस्कुराहट की बजाय बस ब्रू चढ़ाए थे। वो नर्म लहजे का आदमी नहीं था। लड़की? वो बोला। आवाज भारी और संजीदा थी। जी शाह जी, काफी देर से खड़ी है, मुलाजिम ने घबराहट से जवाब दिया। हारिब ने घड़ी की सुइयां देखी, फिर अपनी कलाई पर बटन दुरुस्त किया। सही है, भेज दो अंदर। ये अल्फाज उसके लबों से निकलते कमरे की फिजा में एक सर्द सा तासुर फैल गया। उसे खबर नहीं थी कि अभी जो लड़की इसकी हवेली में कदम रखने वाली है वो उसके सुकून, उसके गरूर और उसकी सारी दुनिया को बदलने वाली है। हवेली का बाहरी सा दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर एक नन्ही सी लड़की दाखिल हुई। उसके कदमों की चाप इतनी मध्यम थी जैसे जमीन पर चलने से भी डर रही हो। उसने पुराना सा हल्के सब्ज रंग का लॉन का सूट पहन रखा था, जिसके ऊपर काली स्याह चादर ओढ़ रखी थी। चादर का किनारा बार बार हाथों में मरोड़ती, नजरें झुकाए वो सहमी हुई सी खड़ी थी। उसके चेहरे पर बचपना सा झलक रहा था और घबराहट की वजह से होंठ बार बार कांप रहे थे। हारिब शाह अपनी कुर्सी पर टेक लगाए बैठा था। उसकी तेज आंखें फारिया पर जमी थी, जिसे वो इसके अंदर तक झांक लेना चाहता हो। बैठ जाओ, उसे भारी लहजे में कहा। फारिया नजरें उठाए बगैर आहिस्ता आहिस्ता चलते उसके कदमों के पास फर्श पर बैठने की कोशिश की। हारिब के माथे पर बल पड़े। यहाँ नहीं, उसे सख्ती से कहा। सोफे पर बैठो। फारिया ने एक पल को चौंक कर ऊपर देखा, फिर घबराहट में तेजी से उठकर सामने वाले सोफे पर जा बैठी। उसके हाथ अब भी चादर के किनारे को मरोड़ रहे थे। कमरे में लम्हा भर को खामोशी छा गई। फिर हारिब ने अपनी कुर्सी पर सीधा होते गहरी आवाज में पूछा, तुम्हें मुलाजमत क्यों चाहिए? हारिब ने अपनी दादी के लिए अखबार में इश्तिहार दिया था कि उसे मुलाजमत के लिए कोई लड़की चाहिए। मैं यतीम हूँ, मेरे वालदान नहीं है, एक छोटा भाई है, उसका पेट पालने के लिए मुझे काम चाहिए। आपकी दादी की खिदमत करूंगी, बस मुझे ये नौकरी चाहिए। फारिया ने हिचकिचाते हुए सांस भरी, फिर आहिस्ता से कहा, ये नौकरी उसके लिए बहुत जरूरी थी। हारिब की आंखें लम्हा भर उसके चेहरे पर ठहर गई। वहां ना कोई चालाकी थी, ना कोई दिखावा, बस एक सादा बेसहारा लड़की की मासूम इल्तिजा थी। वो कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर दोबारा बोला, नाम क्या है तुम्हारा? फारिया। फारिया ने अटकते हुए कहा, पढ़ी लिखी हो? जी, बस मैट्रिक तक। घर कहाँ है तुम्हारा? वो सवाल पे सवाल करने लगा। यहाँ से जरा दूर कच्ची बस्ती में। हारिब की नजरें मजीद गहरी हुई। वो इसकी सच्चाई परख रहा था, जैसे उसका दिल और दिमाग दोनों इम्तिहान ले रहे हो। हारिब शाह ने अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे पर फंसा कर मेज पर टिकाया और भारी लहजे में बोला, एक काम मैं तुम्हें नहीं दे सकता, मुझे एक पढ़ी लिखी लड़की चाहिए जो मुझे मिल चुकी है। फारिया की सांस अटक गई। उसकी आंखों के किनारे लड़से। वो लम्हे भर को हिचकिचाई, फिर घबराहट में अचानक अपनी नशिस्त से उठकर दोबारा हारिब के करीब फर्श पर बैठ गई। कपकपाते हाथों से उसने उसका घुटना थाम लिया। साहिब जी, प्लीज मुझे ये काम दे दे, मुझे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा भाई बीमार है, अगर ये काम ना मिला तो हम भूखे मर जाएंगे। उसकी आवाज सिसकियों से भरी हुई थी। हारिब शाह की तेज आंखों में लम्हे भर को उलझन उतर आई। वो चंद में बिना पल के झपके उसे देखता रहा। लड़की की कांपती हुई हालत, लड़ती आवाज और बेबसी उसके दिल के किसी कोने को छू गई। वो गहरा सांस भर के कुर्सी की पुश से टेक हटाता सीधा बैठ गया। ठीक है, उसने भारी आवाज में कहा, मैंने काम दे दिया, लेकिन याद रखना, कल से वक्त पर आना। और हाँ, वो लम्हे भर कर रुका, तुम्हें इस हवेली में रहना पड़ेगा। पीछे वाला कमरा तुम्हारे लिए होगा, नूरी तुम्हें दिखा देगी। फारिया ने आंखों से बहते आंसू पूंछे और बार बार अस्वाद में सर हिलाने लगी। उसके चेहरे पर शुक्रगुजारी की नमी छा गई थी। हारिब शाह कुर्सी से उठा और लंबे कदमों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाते ही कमरे में एक भूजल सी खामोशी फैल गई। फारिया ने लरजते हाथों से अपनी चादर को संभाला और आहिस्ता से सोफे के किनारे पर बैठ गई। दिल की धड़कन अभी तक काबू में नहीं आई थी, मगर एक इत्मीनान सा था कि आज वो अपने भाई के लिए रोटी का वसीला लेकर आएगी।
اگلے دن حویلی کا بھاری دروازہ دوبارہ چرچراتا ہوا کھلا تو اندر سے نوری نکلی، جو 30 کی تھی۔ چہرے پر سختی اور آنکھوں میں تجربے کی گہری لکیریں تھی۔ سیاہ دوپٹہ کندھے پر ڈھیلا سا رکھا تھا اور ہاتھ میں چابیاں بج رہی تھی۔ چلو میرے ساتھ، اس نے تیز آواز میں کہا۔ فاریہ جلدی سے اپنی چادر سمیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے قدم ابھی بھی ڈگمگا رہے تھے، جیسے زمین پاؤں تلے سے کھسک رہی ہو۔ نوری آگے آگے چلتی رہی اور وہ اس کے پیچھے پیچھے۔ حویلی کے لمبے سنسان راہداریوں سے وہ گزرتی گئی۔ دیواروں پر پرانے روغن کی خوشبو اور صدیوں پرانی تصویریں ٹنکی ہوئی تھی، جو اندھیرے میں عجیب سا روپ ڈال رہی تھی۔ ساتھ اس کا بھائی بھی تھا، اذان۔ یہ حویلی کھیل کا میدان نہیں، یہاں ہر چیز کی اپنی جگہ اور اپنی حد ہے، سمجھی؟ نوری نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا۔ فاریہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دے رہی تھی، اسے ساتھ ساتھ سب بتاتی جا رہی تھی وہ۔ آخرکار وہ ایک بڑے سے صحن سے گزرتے پیچھے والے حصے تک پہنچے۔ وہاں پرانے درختوں کے سائے اور ٹھنڈک کا ہلکا سا احساس تھا۔ نوری نے ایک چھوٹا سا دروازہ کھولا، جو چرچراتا ہوا کھلا، جیسے برسوں سے بند ہو۔ یہ تمہارا کمرہ ہے۔ کمرے کے اندر نیم تاریکی تھی، چھت سے لٹکتا بلب مدھم روشنی دے رہا تھا۔ کونے میں ایک پرانی سی چارپائی اور لکڑی کی میز رکھی تھی۔ ایک چھوٹا سا کھڑکی نما روشن دان تھا، جہاں سے باہر کے درختوں کی ٹہنیاں جھانک رہی تھی۔ فاریہ نے قدم اندر رکھا تو عجیب سا خوف اور سکون اکٹھا اس کے دل پر چھا گیا۔ یہ جگہ اس کے لیے بالکل نئی تھی، لیکن یہی اب اس کا سہارا بننے والی تھی۔ نوری نے دروازے کے قریب کھڑے ہو کر کہا، کھانے کے وقت تمہیں خدا نہ ہوگا۔ صبح سویرے دادی بیگم کے کام شروع ہو جائیں گے، دیر برداشت نہیں کی جاتی ہے، اور ہاں، یہ صاف خود کر لینا۔ یہ کہہ کر اس نے دروازہ زور سے بند کر دیا اور باہر کے صحن میں اس کی چابیاں بجنے کی آواز گونجتی چلی گئی۔ فاریہ چارپائی پر بیٹھ کے اسے چادر مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹ لی۔ دل میں ایک عجیب سا خوف بھی تھا، لیکن آنکھوں میں چھوٹی سی روشنی کی شاید قسمت نے اس کے لیے ایک نیا در کھولا ہے۔ اذان، تم یہاں آرام کرو، میں کمرہ صاف کر دوں۔ فاریہ نے 10 سالہ اذان کو کرسی پر بٹھایا اور خود صفائی میں لگ گئی۔ فاریہ اپنی تائی کے ساتھ رہتی تھی، پر وہ اسے گھر سے نکال رہی تھی۔ جب اس کی دوست نیلم نے حویلی کی ملازمت کا بتایا تو فوراً یہاں چلی آئی، تاکہ اپنے بھائی اور اپنے لیے اچھا ٹھکانہ مل جائے۔ صبح کی خنک ہوا حویلی کے صحن میں پھیلی ہوئی تھی۔ فاریہ نے وضو کے بعد چادر کو سنبھالتے قدم باہر رکھے۔ دل کی دھڑکن تیز تھی، کیونکہ آج پہلی بار اسے دادی بیگم کے سامنے پیش ہونا تھا۔ اذان کو کمرے میں چھوڑ کر نوری کے ساتھ نکل آئی تھی۔ نوری نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا۔ اندر وسیع کمرہ تھا، جس کو بیچوں بیچ بڑی سی آرام دہ کرسی پر دادی بیگم بیٹھی تھی۔ سفید بالوں کو جوڑے میں لپیٹے، چہرے پر جھڑیوں کے باوجود ایک عجیب روپ اور سختی تھی۔ ان کے ہاتھ میں تسبیح تھی، جس کے دانے مسلسل چل رہے تھے۔ یہی ہے نئی لڑکی؟ دادی بیگم نے گہری آواز میں پوچھا۔ جی بی بی جی، یہی ہے فاریہ، نوری نے ادب سے جواب دیا۔ فاریہ نے گھبرا کر جھک کر سلام کیا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دادی بیگم نے نگاہ بھر کر اسے دیکھا۔ سیدھی بات سن لو، یہاں سچائی اور خدمت داری کے سوا کچھ نہیں چلتا۔ اگر ایماندار دکھائی تو عزت بھی ملے گی، ورنہ اس حویلی کے دروازے سب کے لیے کھلتے ہیں، نکلنے کے لیے بھی۔ فاریہ کے کانپتے لبوں سے اس بات میں سر ہلا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا، اندر داخل ہوئی شرمیلا بیگم، یعنی حارب شاہ کی چچی، اور ریشمی شلوار قمیض میں ملبوس زیورات سے سجی دھجی نازک مزاج عورت تھی، مگر آنکھوں میں غرور کی جھلک نمایاں تھی۔ وہ فاریہ کو اوپر سے نیچے تک دیکھ کر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، امی جان، آپ کا پوتا پھر کسی جھونپڑی کی لڑکی کو لے آیا؟ یہ کیا عزت رہ گئی ہے ہماری؟ نخوت سے گویا ہوئی۔ فاریہ نے نظریں اور جھکا لی۔ ان کے ساتھ ہی دروازے پر ایک جوان لڑکا اندر آیا، شازم۔ وہ شرمیلا بیگم کا اکلوتا بیٹا تھا، بے پرواہ سا حلیہ، جیل سے سیٹ بال، قمیض کے بٹن کھلے اور آنکھوں میں بغاوت بھری ہوئی تھی۔ وہ صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھ کے اور سگریٹ سلگاتے ہوئے بولا، اماں سائی، یہ تو بڑی معصوم سی لگتی ہے، ویسا ماننا پڑے گا حارب شاہ کو، لڑکیاں بڑی خوبصورت مل جاتی ہیں اسے۔ شازم کی بے باک نظریں فاریہ کی جسم سے چپکی تھی۔ شازم، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، دادی بیگم نے سخت لہجے میں کہا۔ شازم ہنس دیا۔ جی دادی جان، آپ کی خاطر خاموش ہو۔ کمرے کے کونے میں ایک اور شخص بیٹھے تھے، عارف شاہ، حارب کے چاچا، درمیانی عمر کے، بھاری جسامت والے، مگر طبیعت میں قات سا سکون تھا۔ وہ کم بولتے تھے، مگر بات وزن والی کرتے تھے۔ وہ فاریہ کو دیکھ کر بس اتنا بولے، اگر بچی مختی ہے تو ٹھیک ہے، اماں جان کا خیال رکھ لے گی۔ شرمیلا بیگم نے منہ پھیر کر خفگی سے آہ بھری، مگر کچھ نہ کہا۔ صبح صبح سب ہی دادی بیگم کے کمرے میں حاضر ہوتے تھے۔ وہ چل نہیں سکتی تھی، پر پوری حویلی میں ان کا رعب تھا۔ اسی لمحے دروازہ زور سے کھلا اور اندر آیا حارب شاہ، اپنی مخصوص سخت چال اور تیز آنکھوں کے ساتھ۔
اسے سب سے پہلے ایک نظر فاریہ پر نظریں ٹھہرا دی۔ کیسی ہیں دادی جان؟ وہ سب کو اگنور کرتے سیدھا دادی جان کے ساتھ آ بیٹھا۔ یہ لڑکی کیسی لگی؟ آپ کے سارے کام کرے گی؟ وہ کام کرتی فاریہ پر ایک نظر ڈالتے دادی جان سے پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے ہم بیٹا، لڑکی اچھی ہے۔ دادی جان نے تسبیح کے دانے روک کر گہری آواز میں کہا۔ فاریہ، آج تو تم اس حویلی کا حصہ، تمہارے کام کی پہچان تمہیں عزت بھی دے سکتی ہے اور ذلت بھی، یاد رکھنا۔ فاریہ نے آہستگی سے سر جھکا دیا۔ دل میں ڈر بھی تھا اور ایک نیا سفر شروع ہونے کی ہلکی سی امید بھی۔ صبح کے اجالے نے حویلی کے وسیع صحن کو روشن کر دیا تھا۔ فضا میں پرندوں کی چہچہاہٹ، ہلکی ٹھنڈی ہوا رچی ہوئی تھی۔ فاریہ نے چادر مضبوطی سے لپیٹی اور ہاتھ میں پانی کا جگ تھام کر دادی بیگم کے کمرے کا رخ کیا۔ وہ احتیاط سے آہستہ آہستہ قدم رکھ رہی تھی، جیسے ذرا سی آواز سے بھی سب بگڑ جائے گا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے سلام کیا اور پانی کا گلاس بڑھایا۔ دادی بیگم تسبیح پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ وقت کی پابندی اچھی بات ہے، یہیں سے عزت بنتی ہے، دادی بیگم نے سخت مگر شاباشی والے انداز میں کہا۔ فاریہ کے دل کو تھوڑا سا حوصلہ ہوا۔ وہ کمرے میں صفائی کرنے لگی، پرانے فرنیچر پر جمی گرد صاف کرتے اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ کل بس وہ تھوڑا کام کر کے گئی تھی، پر آج وہ سارا کام کرنے آئی تھی۔ اسی دوران دروازہ زور سے کھلا اور شاذم اندر آیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح لاپرواہ انداز میں تھا، بال بکھرے ہوئے اور ہاتھ میں موبائل۔ اوے نوری کہاں ہے؟ اس نے اونچی آواز میں کہا، مگر نگاہیں سیدھی فاریہ پر جا ٹھہری۔ فاریہ گھبرا کر نظریں جھکا گئی اور صفائی میں مصروف ہو گئی۔ نوری تو گئی، اب یہ نئی پری آئی ہے۔ شاذم نے طنزیہ ہنسی۔ نام کیا بتایا تھا تم نے اس کا؟ فاریہ نے کچھ نہ کہا۔ دادی بیگم نے تیز نگاہوں سے شاذم کو دیکھا۔ شاذم، بدتمیزی نہ کرو، یہ لڑکی یہاں کام کرنے کے لیے آئے، تماشے کے لیے نہیں۔ شاذم ہنسا۔ ارے دادی جان، آپ تو ہمیشہ سیریس ہو جاتی ہیں۔ میں تو بس جاننا چاہ رہا تھا کہ ہماری حویلی میں یہ نئی مہمان کب تک رہنے والی ہے۔ فاریہ نے چادر کے پلو کو سختی سے مٹھی میں جکڑ لیا۔ دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ شاذم، دادی بیگم نے بلند آواز میں کہا، باہر نکلو۔ شاذم نے کندھے اچکا کر موبائل جیب میں ڈالا اور ہنستے ہوئے باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس کی نظر پھر بھی فاریہ پر ہی جمی رہی، جیسے کوئی نئی دل لگی مل گئی ہو۔ فاریہ کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ وہ اور بھی تیزی سے صفائی کرنے لگی تاکہ اپنی گھبراہٹ چھپا سکے۔ دادی بیگم نے اسے باہر دیکھا، پھر نرمی سے بولی، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کام کرو، یہ ایسے ہی مذاق کرتا ہے۔ فاریہ نے آہستہ سے کہا، جی، اور کہا اور چپ چاپ اپنے کام میں لگ گئی۔ مگر دل میں ایک انجانا سا خوف بیٹھ گیا تھا کہ شاذم کی نظریں اس کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔ جب سے وہ یہاں آئی تھی اسے شاذم اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ فاریہ نے کمرے میں صفائی مکمل کی اور پانی کا جگ سنبھالے آہستہ آہستہ باہر نکلی۔ اس کی نظریں اب بھی زمین پر جمی تھی۔ راہداری میں خاموشی چھائی تھی، مگر اچانک سامنے سے حارب شاہ آتے دکھائی دیا۔ اونچا قد، سخت تیور اور روبدار چال۔ فاریہ کے قدم ایک دم رک گئے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اس کے قدموں نے جیسے زمین پکڑ لی۔ کام ختم ہوا؟ حارب شاہ کی باری آواز گونجی۔ جی، فاریہ نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ حارب نے کچھ لمحے اسے بغور دیکھا، پھر جیب سے چند نوٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیے۔ یہ رکھو اور اپنے بھائی کے لیے دوائی لے کر آنا۔ فاریہ نے گھبراہٹ میں ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ نہیں صاحب جی، ضرورت نہیں ہے، میں تو یہاں کام کرنے آئی ہوں۔ حارب کے ماتھے پر ہلکی سی تیوری چڑھ گئی تھی۔ ضرورت ہے، خیرات میں۔ تمہارے بھائی کی طبیعت کیسی ہے؟ یہ سوال سن کر فاریہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ اسے کانپتی آواز میں کہا، وہ بہت بیمار ہے، کمزوری سے چل پر پھر بھی نہیں سکتا۔ ڈاکٹر نے دوائی کا کہا ہے، مگر وہ جملہ ادھورا چھوڑ کے حارب نے اسے جھکے ہوئے وجود کو لمحے بھر کو دیکھا، پھر پیسے اس کے ہاتھ میں زبردستی تھما دیے۔ کل دوائی لازمن لے آنا اس کی، اور ہاں، یہاں کام کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی فکر بھی ضروری ہے۔ فاریہ نے بے بسی اور شکر گزاری کے ملے جلے جذبات سے لب ہلائے، مگر بول نہ سکی، بس آہستہ سے سر جھکا کر پیسے سنبھال لیے۔ حارب شاہ لمحے بھر کو اس کی کیفیت کو پرکھتا رہا، پھر سیدھے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔ اس کی جاتی فاریہ نے گہری سانس لی اور دیوار کے ساتھ ٹک کر آنکھیں بند کر دی۔ دل میں دعا نکلی، اللہ یہ سہارا قائم رکھنا۔ حویلی کے اقبی حصے میں پھیلا ہوا باغ نیم اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی اور درختوں کے بیچوں بیچ جلتے بلب مدھم روشنی دے رہے تھے۔ حارب شاہ سنگ مرمر کی بینچ پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھا، مگر سلگایا نہیں تھا۔ سامنے اس کا قریبی دوست انور بیٹھا ہنسی مذاق میں مصروف تھا۔ یار حارب، تمہارے مزاج کی سختی تو مشہور ہے، مگر آج لگ رہا ہے کچھ سوچ میں ہو، انور نے مسکراتے ہوئے کہا۔ حارب نے سگریٹ کو انگلیوں میں گھمایا اور گہری سانس لی۔ سوچ تو ہمیشہ رہتی ہے، مگر آج ایک نئی چیز نے دھیان کھینچ لیا ہے۔ اسے دو
درد میں ڈوبی آنکھیں یاد آئی. ہاں بھائی، یہ نئی چیز کون ہے؟ زمین کا ٹکڑا یا کوئی کاروباری ڈیل؟ انور نے آنکھیں سکیڑ کر تجسس سے دیکھا. حارث کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی مگر اس کی آنکھوں میں سنجیدگی برقرار رہی. ڈیل نہیں، ایک لڑکی. انور چونک کر سیدھا ہو بیٹھا. لڑکی؟ اور تمہارے منہ سے یہ لفظ تو بڑی بری خبر ہے. کون ہے بھائی؟ حارث نے چند لمحے خاموشی اختیار کی پھر آہستہ سے بولا. وہ جو حویلی میں نئی کام کرنے والی آئی ہے، فاریہ. انور نے شرارتاً بڑی ہنسی. اچھا تو یہ بات ہے. وہ تمہارے روبدار دل کو ایک ملازمہ ہی ہرا دیا. یہ تو کمال ہو گیا. حارث کی آنکھوں میں سختی ابھری. یہ مذاق کا موضوع نہیں ہے انور. وہ لڑکی مشکل میں ہے. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا دکھ ہے جو باقی سب کی نظروں سے اوجھل ہے. اتنی کم عمر ہے وہ بچی. انور نے حیرانی سے اسے دیکھا. تو پھر تمہارے سخت کھول کے پیچھے دل دھڑکنے لگا؟ حارث نے سگریٹ واپس جیب میں ڈالا اور سخت لہجے میں بولا. دل دھڑکنے کی بات نہیں ہے، بس اتنا سمجھو کہ وہ نازک ہے اور نازک چیزیں ذمہ داری بن جاتی ہیں. انور نے کہکا لگایا مگر حارث کی سنجیدہ دیکھ کر آہستہ آہستہ خاموش ہو گیا. وہ جانتا تھا کہ حارث شاہ عام آدمی نہیں. اگر اس نے کسی کے بارے میں سوچ لیا ہے تو بات معمولی نہیں ہے. انور ابھی کچھ کہہ ہی رہا تھا کہ حارث کی نظر اچانک باغ کے دوسرے کونے پر جا ٹھہری. چاند کی ہلکی روشنی میں وہ دبلی سی لڑکی صاف دکھائی دے رہی تھی. ہاتھ میں پانی کی بالٹی اور جھاڑو تھا مگر صفائی کے بیچ وہ رکی اور چھوٹے چھوٹے پودوں کے پاس بیٹھ گئی. فاریہ نے نرمی سے پودوں پر جمی مٹی جھاڑی پھر کسی بچے کی طرح ان سے باتیں کرنے لگی. بس تھوڑا سا صبر کرو، کل تمہیں تازہ پانی ملے گا، پھر دیکھنا کیسے سبز ہو جاؤ گے. حارث کے سخت تیور لمحے بھر کو ڈھیلے پڑ گئے. اس نے گہری نظروں سے فاریہ کو دیکھا جیسے وہ منظر اس کے لیے انوکھا ہو. رات کے وہ بودوں میں لگی تھی. یہ لڑکی پودوں سے باتیں کر رہی ہے؟ اس کے لبوں سے بے ساختہ نکلا. انور نے گردن گھما کر اسے دیکھا اور اس نے بولا. پاگل لگتی ہے مجھے تو. اب پودوں کو بھی دل کی باتیں سنائی جا رہی ہیں. مگر حارث کی آنکھوں میں ہنسی نہیں تھی. وہ خاموشی سے اس منظر کو دیکھتا رہا. فاریہ کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا جیسے اسے انسانوں سے نہیں بلکہ بے زبان پودوں سے ہم کلامی میں راحت مل رہی ہو. حارث نے گہری سانس لی جیسے کسی انجانی کیفیت میں ہو. پاگل نہیں، یہ درد مند ہے. جو انسان اپنے دکھ کسی کو نہ کہہ سکے وہ پودوں سے کہنے لگتا ہے. انور نے چونک کر اسے دیکھا. واہ بھائی، یہ تو آج تم شاعر بن گئے. حارث نے کوئی جواب نہ دیا. اس کی نظریں اب بھی فاریہ پر جمی تھی. وہ پودوں کے پتوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی جیسے کوئی بچہ ماں کی انگلی تھامے ہو. اسی لمحے فاریہ نے گردن اٹھائی. اس کی نظریں لمحہ بھر کے لیے دور بینچ پر بیٹھے حارث سے ملی. گھبراہٹ کی ایک لہر اس پر طاری ہوئی. وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پانی کی بالٹی اٹھا کر پلک چپکتے راہداری کی طرف بڑھ گئی. انور نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ حارث کو دیکھا. اب میں سمجھا یہ لڑکی تمہارے دل کو کیوں انوکھی لگ رہی ہے. حارث نے نظریں جھکا کر سنجیدہ لہجے میں کہا. وہ سب سے الگ ہے انور، اور الگ چیز یاد رہ جاتی ہے. جبکہ فاریہ جا چکی تھی. کمرے میں آ کر اس نے دوپٹہ ایک کنارے پر رکھا اور بیٹھ گئی. حارث شاہ نے جس نظروں سے آج اسے دیکھا تھا وہ الگ تھی. فاریہ اتنی رات کو پودوں میں گھسنا، کل صاحب ضرور ڈانٹیں گے. وہ خود سے ہم کلام تھی. باجی پانی. اذان نے اسے پکارا. ہاں دیتی ہوں. وہ پانی دینے لگی پھر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں موند گئی. 2 ماہ گزر چکے تھے. فاریہ نے حویلی کو اپنا گھر سمجھ کر دن رات محنت کی تھی. صبح سویرے اٹھنا، صفائی ستھرائی، دادی بیگم کے کمرے کا خاص خیال رکھنا، ان کے کھانے پینے سے لے کر دوا تک سب ذمہ داریاں وہ خاموشی سے نبھاتی رہی. دادی بیگم اکثر اس کی تعریف کرتے ہوئے کہتی، یہ لڑکی تو ہیرے کی طرح ہے، اللہ نصیب اچھے کرے. یہ الفاظ فاریہ کے لیے سہارا تھے مگر اس کے دل کو کھٹکنے والی 2 چیزیں ہمیشہ رہی. شازم کی بےہودہ نظریں اور اس کی ماں شرمین بیگم کا سخت اور کڑوا لہجہ. ہر بار وہ اپنی چادر کا پلو مضبوطی سے تھام کر خود کو بچا لیتی. ان دنوں ایک اور سکون کا باعث یہ تھا کہ دادی بیگم کی دعاؤں اور حارث شاہ کے دیے ہوئے پیسوں سے اس کا بھائی کافی بہتر ہو گیا تھا. اب وہ خود کچھ چلنے پھرنے کے قابل ہونے لگا تھا. بیٹا فاریہ، حارث کو بلا لاؤ، وہ اپنے کمرے میں ہوگا. اس روز دوپہر کو دادی بیگم نے کہا. جی دادی ماں. فاریہ نے مودبانہ انداز میں جواب دیا اور راہداری میں قدم بڑھا دیا. وہ ابھی آدھے راستے میں ہی تھی کہ سامنے سے شازم آتا دکھائی دیا. موبائل جیب میں ڈال کر سیدھا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا. اور سن، میرے کپڑے استری کرتے. فاریہ نے رکتے ہوئے نظریں جھکائی اور نرم مگر مضبوط لہجے میں کہا. میں آپ کے ذاتی کام کرنے کے لیے نہیں ہوں، مجھے دادی بیگم نے بھیجا ہے. شازم کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ پھیلی. پھر اچانک سختی آ گئی. مجھ سے زبان چلائی، لگتا ہے اب تجھے اپنی اوقات یاد دلانی پڑے گی. یہ کہہ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور فاریہ کا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹ دے.
اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا۔ فاریہ خوف سے کانپتی مگر اس کی کمزور مزاحمت شاذم کے زور کے آگے بے اثر رہی۔ چھوڑیے مجھے خدا کے لیے، وہ کپ کپاتی آواز میں کہتی رہی۔ شاذم نے دروازہ زور سے بند کیا اور اس کے قریب آ گیا۔ فاریہ پیچھے ہٹتی گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ پوری طرح خوفزدہ تھی۔ اتنے میں اچانک دروازہ دھڑام سے کھلا۔ حارب شاہ کمرے کے دہانے میں کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی بجلیاں کود گئی۔ اس نے جو منظر دیکھا اس میں فاریہ کانپتی ہوئی شاذم کے پیچھے قریب کھڑی تھی۔ حارب کے قدم لمحے بھر کو رک گئے، آنکھوں میں حیرت اور غصہ دونوں تھے۔ فاریہ ایک دم سہمی اور تیزی سے پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی، پھر کپ کپاتی ہوئی چادر سنبھالتے ہوئے دروازے کی طرف لگ گئی اور بغیر کچھ کہے کمرے سے نکل گئے۔ کمرے میں اب صرف حارب اور شاذم آمنے سامنے تھے۔ فضا میں خطرناک خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں فضا بوجھل تھی۔ فاریہ کے نکلنے کے بعد حارب شاہ کا جلال اور شاذم شاہ کی لاپرواہی آمنے سامنے کھڑی ہو گئی تھی۔ حارب نے آہستہ مگر بھاری لہجے میں کہا، شاذم یہ بتا، رات کی اس پیر وہ لڑکی تمہارے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ شاذم نے کندھے اچکائے مصنوعی بے پرواہی سے ہنسا، کچھ نہیں بھائی، بس کام کے لیے آئی تھی، کپڑوں کا کوئی مسئلہ تھا۔ حارب کے جبڑے بھینچ گئے، اس کی آنکھوں میں سختی اور غصہ ابھر آیا۔ یاد رکھو، وہ تمہارے ذاتی کام کرنے کے لیے نہیں ہے، اسے صرف دادی بیگم کے کام کے لیے رکھا گیا ہے۔ حارب نے واضح کرنا چاہا، او بھائی کام ڈاؤن، اتنے غصے میں کیوں آ رہے ہو؟ شاذم نے ہنستے ہوئے کہا، پھر آنکھوں میں ایک شیطانی چمک لاتے ہوئے بولا، اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے وہ لڑکی پسند آ گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ ایک رات کے لیے میری ہو۔ یہ سن کر حارب کے اندر جیسے آتش فشاں پھٹ گیا۔ ایک لمحے میں اس کا ہاتھ اٹھا ایک زوردار تھپڑ شاذم کے منہ پر پڑا۔ آواز کمرے میں گونج گئی۔ شاذم لڑکھڑا کر ایک طرف ہو گیا، اس کے ہونٹ کٹ گئے اور آنکھوں میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ حارب کی آواز روب کی طرح گونجی، خبردار، وہ لڑکی کوئی زر خرید غلام نہیں ہے تمہاری، اپنی عزت سے کما کر کھا رہی ہے، اپنی گندی نظریں اس پر ڈالنے کی جرت نہ کرنا۔ وہ لمحہ پر کو رکا، شاذم پر تیز نگاہ ڈالی اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو یہ تھپڑ نہیں، میرا ہاتھ تیری گردن پر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے طوفانی قدموں کے ساتھ نکل گیا۔ کمرے میں شاذم اکیلا رہ گیا۔ اس کے منہ سے خون پونچھا اور اس نے آئینے میں اپنی سرخ آنکھوں دیکھا۔ ہونٹوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ ابھری۔ حارب بھائی، یہ تھپڑ میں نہیں بولوں گا، اس کا بدلہ ضرور لوں گا، اور وہ بدلہ فاریہ کے ذریعے ہوگا۔ صبح کے وقت حویلی میں سکون کا عالم تھا۔ پرندوں کی چہچہاہٹ اور دھوپ کی ہلکی کرنیں سین میں بکھر رہی تھی۔ فاریہ جلدی حویلی آ گئی تھی۔ نوری نے جلدی جلدی فاریہ کو کہا، فاریہ بی بی، حارب صاحب کا ناشتہ لے جاؤ ان کے کمرے میں۔ فاریہ نے ٹرے سنبھالی اور دھڑکتے دل کے ساتھ حارب شاہ کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ وہ اکیلی اس کے کمرے میں داخل ہو رہی تھی۔ کمرہ کشادہ اور نفیس انداز میں سجا ہوا تھا۔ باہری پردے، کتابوں کی الماریاں اور دیوار پر بندوقیں آویزاں تھی۔ فاریہ نے آہستہ سے ٹرے میز پر رکھی اور پلٹنے ہی لگی کہ عین اسی وقت باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ حارب شاہ باہر آیا۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، پانی کی بوندیں گردن پر چوڑے شانے سے بہہ کر سینے پر گر رہی تھی۔ سفید تولیہ کندھے پر ڈالا ہوا تھا۔ فاریہ کے قدم ٹھٹک گئے، اس کی نظریں زمین پر جم گئی اور دل بے قابو دھڑکنے لگا۔ حارب نے اسے چونک کر دیکھا اور پھر گہری آواز میں بولا، تمہیں اتنی رات کے کسی کے کمرے میں نہیں جانا چاہیے تھا، اپنا خیال رکھا کرو۔ فاریہ ٹرے پکڑے کھڑی تھی۔ جی صاحب، فاریہ نے گھبراہٹ میں آہستہ کہا، صاحب آپ کا ناشتہ؟ فاریہ نے حارب کو ایک نگاہ دیکھا پر نظر نہیں ملا سکی۔ رکھ دو۔ حارب نے شرٹ پہنتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ حارب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ صاحب نہیں، مجھے حارب بولا کرو۔ فاریہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ میں آپ کو حارب کیسے کہہ سکتی ہوں؟ اب تو میرے مالک ہے۔ فاریہ نے سر جھکا کر کپ کپاتی آواز میں کہا، مالک اور نوکر کا رشتہ نہیں ہے یہ، تم بس میرا نام دے سکتی ہو۔ حارب نے بے اختیار ایک دھیما سا کہکا لگایا۔ فاریہ کا چہرہ اور بھی سرخ ہو گیا، اس کے لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ حارب نے لمحے بھر کو اسے باغور دیکھا۔ اس کے جھکے ہوئے سراپے میں سادگی اور شرم کی ایسی جھلک تھی کہ دل بے اختیار نرم پڑنے لگا۔ اس کے اندر کوئی جذبہ جاگا جو برسوں سے سویا ہوا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے سختی سے اپنے احساسات کو جھٹک دیا۔ دل ہی دل میں بولا، نہیں، یہ لڑکی تو بہت چھوٹی ہے، میرے لیے نہیں ہے یہ۔ اسے سنبھل کر توڑیا ایک طرف پھینکا اور الماری کی طرف بڑھ گیا، جبکہ فاریہ آہستہ سے دروازے کی طرف نکل گئی۔ اس کے کانوں میں اب بھی حارب کا کہہ کر وہ جملہ گونج رہا تھا، صاحب نہیں، مجھے حارب بولو۔ آج پورا دن وہ کام کر کے واپس کمرے میں آ گئی جب اچانک اس کے چھوٹے بھائی کی طبیعت خراب ہو گئی۔
अजान, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, उसके सर पर पट्टियां रखते हुए बोली। वो अजान के सर पर गीली पट्टियां रखते बेबसी से उसका जला हुआ चेहरा देख रही थी। आंखों में खौफ और परेशानी तैर रही थी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूं? उसके लब कांप रहे थे। अजान का छोटा सा वजूद तपिश से दहक रहा था। होंठ खुश्क हो गए थे। अचानक उसका जब्त टूट गया। वो जल्दी से उठी और दरवाजा खुला अंधेरी राहदारी में दौड़ती बाहर निकल आई। आंखों से आंसू बह रहे थे। कोई है? प्लीज कोई है? उसकी सिसकियां सुनसान राहदारी में गूंज रही थी। उस वक्त सामने से हारिब आता दिखाई दिया। उसके कदम रुक गए। इतनी रात के कहाँ जा रही हो? हारिब ने सख्त मगर हैरानी बड़ी आवाज में पूछा। वो राह सी सूरत ये हाँपती हुई रुकी। साहब, अजान, उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। बहुत तेज बुखार है। मैं कुछ नहीं समझ पा रही, प्लीज। उसकी आवाज टूट गई और आंसू रुखसारों पर बह निकले। रो मत, तुम जल्दी से अजान को लेकर आओ। मैं गाड़ी निकालता हूँ। फौरन अस्पताल चलते हैं। हारिब के चेहरे पर एक लम्हे को संजीदगी छा गई। वो तेजी से उसकी जानिब बढ़ते हुए बोला। उसने इस बात में सर हिलाया और तेजी से वापस कमरे की तरफ भागी। हारिब दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की चाप और गाड़ी की चाबियों की खनक अंधेरे में सुनाई दे रही थी। वो दोनों रात के अंधेरे में अस्पताल से अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर ने अजान का मुआयना किया, टेस्ट दिए और फौरन संजीदा लहजे में बोले, इस बच्चे की हालत बहुत नाजुक है। ये पेंडेंट्स के केस है। फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर ताखीर हुई तो बच्चा शायद ना बचे। उसके दिल पर जैसे किसी ने हिथौड़ा मारा। वो कांपते लबों से बोली, डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कर देना प्लीज, कुछ भी करे, बस मेरे भाई को बचा ले। डॉक्टर ने खुश लहजे में जवाब दिया। ऑपरेशन के लिए पैसे जमा कराए। वो एकदम खामोश हो गई। जेब खाली थी, उम्मीद टूटी हुई थी, आंखों में आंसू तैरने लगे। उसी लम्हे हारिफ शाह जो अब तक खामोश करा था सब कुछ सुन रहा था। एक कदम आगे बढ़ा। कितने पैसे चाहिए? उसने सीधे डॉक्टर से पूछा। ये सारा खर्चा होगा। डॉक्टर ने कागज पर रकम लिख दी। वो परेशानी से हारिफ की तरफ देखने लगी। मैं कैसे दूंगी आपको ये पैसे? उसकी आवाज लर्ज गई। हारिफ ने गहरी सांस ली। ठीक है, मैं तुम्हारे भाई का इलाज करवा दूंगा। सारा खर्चा मेरा होगा। इसकी जिम्मेदारी अब मेरी है। चंदा ने उसे खामोशी से देखा, जैसे कोई फैसला कर रहा हो। फिर धीमे मगर बारी लहजे में बोला। वो हैरत और शुक्रगुजारी की मिली जुली एहसास से उसको देख रही थी कि हारिब ने अपनी अधूरी बात ना छोड़ी। लेकिन याद रखना, दुनिया में कोई किसी के लिए बिना वजह कुछ नहीं करता। जब कोई किसी को सहारा देता है तो उसके बदले कुछ मांगता भी है। वो साकित खड़ी रही। दिल में खौफ और बेबसी की लहर दौड़ी। क्या मतलब? उसने धीरे से पूछा। हारिब ने जरा झुककर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मतलब ये कि तुम मेरे साथ निकाह कर लो। बदले में तुम्हारे भाई की जान बच जाएगी। उसका दम घुटने लगा। अस्पताल के कोने में दीवार से टेक लगाकर वो खड़ी हो गई। दिल और दिमाग आपस में लड़ रहे थे। अजान का मासूम चेहरा आंखों के सामने घूम रहा था। आंसू बहते गए। हारिब शाह से देख रहा था। सोचकर उसे खुद भी हंसी आ रही थी कि आखिर को इतनी रात को उस लड़की को अस्पताल से लेकर आया था तो किसी को पता लग जाए तो यकीन ही ना करे। कुछ लम्हों की तड़प के बाद उसने धीरे से शिकस्त आवाज में कहा, ठीक है, मैं आपसे निकाह कर लूंगी, बस मेरा भाई बच जाए। उसने मिनटों में फैसला लिया, क्योंकि उसके पास एक भाई ही तो था जिसे वो खोना नहीं चाहती थी। हारिब के चेहरे पर एक अनजान सा सुकून उतरा। वो पीछे मुड़ा और डॉक्टर की तरफ देखकर बोला, ऑपरेशन फौरन शुरू करें। खर्चे की आप फिक्र न करें। डॉक्टर फौरन ऑपरेशन के लिए गए। 3 दिन अस्पताल में बेचैन रातें गुजारने के बाद आखिरकार अजान का ऑपरेशन कामयाब हो गया। डॉक्टर ने मुतमईन लहजे में कहा, अब फिक्र की जरूरत नहीं है, बच्चा बिल्कुल महफूज है। कुछ दिन आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। ये सुनकर उसकी आंखों में शुक्र के आंसू भर आए। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रही। हारिब चुपचाप सब देखता रहा, मगर उसके अंदर जैसे कोई फैसला पहले से तय था। 3 दिन बाद जब वो अजान को लेकर घर आई तो वो अभी भी कमजोर था। उसके पास बैठते उसकी तीमारदारी कर रही थी। वो थकन और सुकून के बीच बैठी थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने हारिब खड़ा था। उसकी आंखों में वही बेलचक सख्ती थी। तैयार हो जाओ, उसे सीधा होकर कहा। वो चौंक गई। अभी? लेकिन मेरा भाई अभी बीमार है, मैं उसे छोड़कर कैसे? उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हारिब शाह फौरन अपनी बात पर अमल करेगा। मैंने जो कहा था वो करूंगा। तुम्हें याद है तुमने हामी भरी थी? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। नूर तुम्हारे भाई के पास रहेगी, फिक्र मत करो। हारिब ने उसकी बात का काट कर कहा। वो चंद में साकित खड़ी रही। आंखों से बेबसी के आंसू निकल आए। फिर चुपचाप कोने में रखी चादर उठाई और अपने कंधे पर डाल ली। नूरी की तरफ मुड़कर लड़ती आवाज में बोली, अजान का ख्याल रखना, मैं जल्दी वापस आऊंगी। नूरी ने हैरानी से उसे देखा मगर कुछ कह न सकी।
और फिर वो हारिब के साथ निकल गए। रास्ते पर गाड़ी में खामोशी रही। थोड़ी देर में गाड़ी एक घर के सामने रुकी। हारिब शाह ने गाड़ी से उतरकर फारिया की तरफ आते उसके लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोला और जिंदगी में दूसरी बार इतनी बड़ी गाड़ी में वो बैठी थी। निकाह के लिए वो एक छोटे से कमरे में पहुंचे। कमरा सादा मगर पुरसुकून सा था। दीवार पर हल्की पीली रोशनी जल रही थी। एक मेज पर कुरान मजीद रखा हुआ था। कमरे में चंद ही लोग मौजूद थे। निकाह ख्वाह, हारिब का एक दोस्त जो गवाह बना था, और दो मजीद अफराद। माहौल में खामोशी और संजीदगी भारी थी। वो झिझकते कदमों से कमरे के कोने में जा बैठी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, आंखें झुकी हुई थी। मौलवी साहब ने कागज संभाला और बिस्मिल्लाह पढ़कर निकाह के अल्फाज शुरू किए। क्या आप हारिब शाह के साथ निकाह कबूल करती है? उसके लब कांप गए। दिल ने चीखा कि ना कहो, मगर अजान का मासूम चेहरा आंखों में गुम गया। उसकी सांसें तेज हो गई। आखिर उसने धीरे से आंखों में आंसू लिए कहा, कबूल है। ये अल्फाज कमरे में गूंज गए। हारिब के चेहरे पर एक सख्त मगर फातिहाना सुकून फैल गया। उसने मजबूत आवाज में कहा, कबूल है। यूं उस छोटे से कमरे में उनका निकाह मुकम्मल हो गया। बाकी लोग दुआ पढ़ने लगे और कमरे से हल्की हल्की मुबारकबाद की आवाज आने लगी। हारिब मुतमईन और खुश था, जबकि फारिया भी शौक थी। वो कैसे कुछ ही लम्हों में एक आम मुलाजमा से मिसेस हारिब शाह बन गई थी। वो अपनी जगह पर बैठी लड़ती रही, जैसे तकदीर की नई लकीर उसकी जिंदगी पर खींच दी गई हो। शाम के वक्त हवेली के सहन में हल्की रोशनी जल रही थी। फिजा में खामोशी थी। सब अपने अपने कमरों में थे। उस दिन निकाह के बाद से उसका सामना हारिब शाह से नहीं हुआ था, और वो यही सोच रही थी कि उस बेनाम रिश्ते का इख्तिताम न जाने क्या होने वाला था। फारिया किचन के कमरे काम से फारिग होकर राहदारी से गुजर रही थी कि अचानक शाजिम उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में बदले की आग बढ़ गई थी। बड़ी शान में फिरती हो ना तुम। हारिब भाई का ये साया भी मिल गया है, मगर आज तुम्हें मैं बताऊंगा तुम्हारी हकीकत क्या है। शाजिम ने आसपास देखा। सुनाटा था। हट जाइए मेरे रास्ते से, वरना मैं दादी बेगम को बुला लूंगी। फारिया ने डर के कदम पीछे लिए। आज कोई नहीं आएगा, आज तुम सिर्फ मेरी होगी, शाजिम ने कहका लगाया। ये कहकर उसने फारिया को बाजू से पकड़ा और जबरदस्ती घसीटते हुए स्टोर रूम की जानिब ले जाने लगा। फारिया पूरी ताकत से मजाहमत करती रही। आंखों से आंसू बहने लगे, मगर शाजिम का शिकंजा मजबूत था। स्टोर रूम के अंधेरे में जैसे ही वह दरवाजा बंद करने लगा, अचानक बिजली की तरह कदमों की चाप उठी। शाजिम के हारिफ शाह की आवाज थी, और अगले ही लम्हे वो तूफान की तरह अंदर दाखिल हुआ। उसकी आंखों में ऐसा गजब था कि शाजिम के हाथ खुद ब खुद ढीले पड़ गए। वो आज ही वापस लौटा था शहर से। जब उसे किसी के चीखने की आवाज आने लगी तो इस तरफ चला आया। खालिद ने आगे बढ़कर फारिया को अपनी पुश्त के पीछे कर लिया। हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? वो दहाड़ा। भाई, ये लड़की तो, शाजिम ने जलती आंखों से देखा। उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही हारिब ने ऐसा जोरदार गुलसा मारा कि शाजिम दीवार से टकरा गया। ये अब तुम्हारे बारे में एक लफ्ज भी सुनने के काबिल नहीं है। ये मेरी इज्जत है और आज से ये मेरी बीवी है। फारिया चौंक कर हारिब को देखने लगी, जो सच उसने सबसे छुपाने को कहा था आज खुद बोल दिया था। हैरान तो शाजिम भी हुआ था। फारिया की आंखों में खौफ, हैरत और बेयकीनी सब समाई हुई थी। वो फारिया का हाथ मजबूती से पकड़े वहां से निकला। मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो हारिब को अपने कमरे की तरफ जाते देख पूछ बैठी। मेले में ले जा रहा हूँ, वो तब कर बोला। मेरा मतलब है, भाई अकेला है, मुझे अपने कमरे में जाना है।" वो रुक गई। हारिब ने मुड़ कर देखा। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। वो अकेला है तो उसके साथ नूरी सो जाएगी। तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चल रही हो। हारिब ने जैसे हुक्म सुनाया था। मैं आपके कमरे में क्यों जाऊंगी साहब? वो ना समझी से बोली। क्योंकि हमारी जो वेडिंग नाइट पेंडिंग रह गई थी ना, वो मनानी है आज मुझे। और फारिया की कमर में अपने हिसार में लेता गंभीर लहजे में बोला। तो फारिया के आरिस सुर्ख पड़ गए। अब ऐसे शर्माओगी तो मैं कैसे बात करूंगा? फारिया को मजीद शर्माते देख वो पीछे हुआ। अच्छा जाओ, अपने कमरे में लॉक करके सोना, रात के अकेले मत निकलना, क्योंकि तुम अब हारिब शाह की अमानत हो। वो प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए जाने की इजाजत है क्या? मौका मिलता ही फौरन भाग गई थी। अगली सुबह खबर बिजली की तरह फैल गई। हारिब शाह ने मुलाजमा से निकाह कर लिया है। पूरी हवेली में हलचल मच गई। शर्मीना बेगम और शाजिम के कहर से लेकर चाचा जान की हैरत तक सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये क्या हरकत कर दी तुमने हारिब? एक गरीब तबके की लड़की को हमारे खानदान के सर पर बिठा दिया। चाचा ने गुस्से से कहा। हारिब, तुम्हें यही लड़की मिली थी? दादी बेगम ने सख्त आवाज में कहा। ये मेरी बीवी है, मैंने इसे अपनी मर्जी और दिल से कबूल किया है।
اور ہاں، میں اسے پسند کرتا ہوں اور میں اپنے فیصلے لے سکتا ہوں۔ اب سب پر لازم ہے کہ میری بیوی کو عزت دے۔ سب کے سامنے حارف شاہ سیدھا کھڑا تھا۔ اس کی آواز روبدار مگر پرعزم تھی۔ فاریہ کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ دادی بیگم نے آنکھوں میں نمی لیے آسمان کی طرف دکھ بڑی نظر ڈالی۔ حارف نے فاریہ کا ہاتھ تھاما، سب کی نظروں کے سامنے اسے اپنے کمرے کی طرف لے گیا۔ فاریہ کا دل دھڑک رہا تھا، مگر ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے پاس ایک مضبوط سہارا ہے۔ حویلی کا ماحول ابھی بھی حیرت اور سرگوشیوں سے بڑا تھا، لیکن حارف شاہ کو پرواہ نہیں تھی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں آیا اور دروازہ کھول کر فاریہ کو اندر لے گیا۔ کمرہ نیم تاریکی میں ڈوبا تھا، بس ایک کونے میں جلتا دیا مدھم روشنی دے رہا تھا۔ فاریہ کے قدم لرز گئے۔ وہ پہلی بار کسی کمرے میں اس رشتے کے ساتھ آ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ حارف نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور کچھ لمحوں تک خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ فاریہ ڈری ہوئی ہے۔ وہ آہستہ قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا۔ فاریہ، اس کی آواز میں عجیب سا سکون تھا۔ فاریہ نے نظریں اٹھانے کی ہمت نہ کی۔ ہونٹ کپ کپا گئے۔ ڈرو مت، حارف نے دھیرے سے کہا۔ اب تم میری بیوی ہو اور میرا وعدہ ہے تمہیں ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔ یہ جملہ سنتے ہی فاریہ کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری زندگی یوں بدل جائے گی۔ وہ بے یقینی کی حالت میں تھی۔ بدل گئی ہے، اور اب یہ بدلاؤ ہمیشہ کے لیے ہے۔ حارب نے ہاتھ بڑھا کر اس کی آنسو صاف کیے۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ باہر سے سین کے کبوتر پھڑپھڑانے کی آواز آ رہی تھی۔ حارب نے دھیرے سے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر بیٹھ کے قریب لے آیا۔ یہ کمرہ اب تمہارا بھی ہے۔ یہاں تمہارے خواب سجیں گے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی انہیں ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ فاریہ نے پہلی بار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ نظر بھری ہوئی تھی، عقیدت اور اعتماد سے۔ دل میں خوف کی جگہ عجیب سا سکون اترنے لگا تھا۔ وہ صبح تو اسے اس کمرے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ پھر نوری آئی تھی۔ لو میڈم، یہ کپڑے حارف صاحب نے دیے، کہہ رہے تھے کہ تم رات کو تیار ملو۔ نوری نے لال جوڑا بیڈ پر رکھا۔ حیرت ہے، ویسے مجھے تم تو معصوم لگی تھی، پر تم تو چالاک نکلی اور اس حویلی کے وارث کو ہی قابو کر لیا۔ نوری مزید بول رہی تھی، جبکہ فاریہ کو برا لگ رہا تھا۔ ویسے ایک بات بتا دوں کہ بڑے لوگ بس بستر کی زینت بناتے اور پھر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کو نسلی بیوی چاہیے ہوتی ہے جس سے اولاد ہو۔ وہ نخوت سے بولی، پھر وہ چلی گئی، جبکہ یہ باتیں فاریہ کے معصوم دماغ میں گردش کرنے لگی۔ رات کے وقت فاریہ بیڈ کے کنارے دبکی بیٹھی تھی، ہاتھوں کو انگلیاں ایک دوسرے کو کھنسی ہوئی تھی اور دل کی دھڑکن جیسے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ سرخ جوڑے کی جھلک مدھم روشنی میں اور بھی دلکش لگ رہی تھی، مگر اس کے اندر خوف اور جھجک واضح تھی۔ دروازہ کھلا اور حارف اندر آیا۔ سفید کرتا شلوار پہنے، شانے پر بال ابھی بیگی لڈوں کے ساتھ تھے۔ اس کی موجودگی میں کمرہ جیسے اور بھی تنگ لگنے لگا۔ فاریہ نے نظریں جھکا لی۔ حارف چند میں خاموش راہ پہ بیٹھ کے قریب آ کر دھیرے سے بیٹھ گیا۔ فاریہ، اس نے مدھم لہجے میں پکارا۔ اس کی آواز اتنی نرم تھی کہ فاریہ کے دل میں لرزش سی اتر گئی۔ آپ کو صرف میری عزت چاہیے نا، تو لے لے صاحب، پھر چاہے کہیں بھی شادی کرے مجھے مت چھوڑیے گا، میں بے سہارا ہو جاؤں گی۔ فاریہ نے اچانک ہی بولنا شروع کیا، پر اس کے الفاظ پر حارف آئی بروز کھانے لگا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ وہ سمجھ نہ سکا اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ نوری نے کہا، آپ مجھے چھوڑ دیں گے۔ وہ فاریہ کے قریب آیا تو اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ معاملے کی سنگینی کو سمجھ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ڈری ہوئی ہو، لیکن یاد رکھنا، میں نے آج تمہیں سب کے سامنے اپنی عزت بنایا۔ تم صرف ایک ملازمہ نہیں، تم میری بیوی ہو۔ فاریہ کی پلکوں پر نمی جھلملانے لگی۔ ہونٹ کپ کپائے لیکن کچھ کہہ نہ سکی۔ حارب نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ یہ ہاتھ اب میرے پاس امانت ہے، تمہاری مسکراہٹ، تمہارے خواب، سب کچھ، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی رولنے نہیں دوں گا۔ فاریہ نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ آنکھوں میں شکر گزاری اور نرمی کی جھلک تھی۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میری قسمت میں ایسا کچھ ہوگا۔ حارب مسکرا دیا اور اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک نرمی بری ہوئی چمک ابھری۔ قسمت کو کبھی ہم خود لکھتے ہیں فاریہ، اور آج سے ہماری کہانی شروع ہوئی ہے۔ اس نے اس کے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے اس کا دوپٹہ سنبھالا۔ کمرے کی ہوا میں ایک عجیب سی قربت اور سکون بھر گیا۔ فاریہ کا دل اب خوف سے خالی ہو کر ایک نئے احساس سے بھر رہا تھا، جسے زندگی پہلی بار اس کے لیے مہربان ہوئی ہو۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ صبح کی تازہ ہوا کھڑکی سے اندر آ رہی تھی۔ فاریہ اور حارب کے نکاح کو 15 دن گزر گئے تھے۔ حارب نے فاریہ کے بھائی کو ہاسٹل میں
داخل کروا دیا تاکہ اس کی پڑھائی مکمل ہو سکے۔ یہاں حویلی میں وہ اکیلا ہو گیا تھا۔ فاریہ 2 بار اس سے مل کر بھی آئی تھی۔ الماری کے سامنے کھڑی فاریہ حارب کے کپڑے نکال رہی تھی۔ سفید شلوار قمیض کو تہہ لگا کر اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ پہن لیجئے، آج ڈیرے پر جانا ہے، اچھے لگیں گے۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ حارب مسکراتے ہوئے قمیض پہننے لگا۔ اب تم ہی طے کرو گی کہ مجھے کیا پہننا ہے۔ فاریہ ہلکا سا شرما کر نظریں جھکا گئی۔ بیوی کا یہ بھی فرض ہے شاہ جی۔ قمیض پہن کر اس کے قریب آیا اور بٹن لگانا بھی فرض ہے، اس نے شرارت سے کہا۔ فاریہ کے کان سرخ پڑ کے لیکن پھر دھڑکتے دل کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کے قمیض کے بٹن لگانے لگی۔ ہر بٹن کے ساتھ اس کی انگلیاں کانپ رہی تھی اور حارب کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ جب آخری بٹن بند کیا تو حارب نے الماری سے پرفیوم نکالا اور اس کی کلائی پر بھی چھڑک دیا۔ میری خوشبو تم پر زیادہ جچتی ہے، وہ مدھم لہجے میں بولا، پھر اچانک جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ فاریہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ لپک کر پیچھے ہٹی اور نظریں جھکا گئی۔ اب ایسے شرماؤ گی تو میں ڈیرے پر جانے کا ارادہ بدل دوں گا، حارب نے مسکرا کر کہا۔ فاریہ کچھ نہ بولی، بس لپک کر دوپٹے کا پلو چہرے پر لے لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہ نیچے آئے۔ اس ناشتے کی میز پر سب جمع تھے۔ دادی بیگم اپنی مخصوص کرسی پر، چچا اور شمینہ بیگم ساتھ، نوری بھی خدمتی انداز میں بیٹھی تھی۔ جیسے ہی حارب اور فاریہ ساتھ ساتھ نیچے آئے، سب کی نظریں ان پر اتری۔ وہ نیچے نیلے رنگ کے کامدار سوٹ میں تھی اور ہور لگ رہی تھی۔ فاریہ تھوڑا پیچھے رہنے لگی لیکن حارب نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھا دیا۔ ناشتہ سامنے رکھا گیا۔ فاریہ نے پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھائی تھا کہ حارب نے اس کا ہاتھ روک کر کہا، تمہیں کیوں اٹھنے دوں، میں خود کھلا دیتا ہوں۔ سب کے سامنے اسے صرف پراٹھے کا نوالا توڑ کر دیا۔ فاریہ شرم سے لال ہو گئی۔ دادی نے ہلکی سی تنزیہ نگاہ ڈالی، مگر شمینہ بیگم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ماں جی، دیکھیے نا آپ کے پوتے نے ایک ملازمہ کو سر پہ بٹھا لیا ہے، ابھی ناشتہ بھی سے کھلا رہے ہیں، وہ تنزیہ لہجے میں بولی۔ کمرے میں لمحے بھر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ حارب نے پرسکون مگر مضبوط آواز میں کہا، یہ میری بیوی ہے شرمینہ چاچی، اور بیوی کو عزت دینا سر پر بٹھانا نہیں کہلاتا، یہ میرا فرض ہے۔ فاریہ نظریں جھکائے بیٹھی رہی، دل میں سکون بھی تھا اور تھوڑا ڈر بھی۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد حارب باہر جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ فاریہ بھی اس کے ساتھ دروازے تک گئی۔ ڈیرے پر زیادہ دیر مت رکیے گا، اس نے آہستہ سے کہا۔ کیوں؟ میری بیوی مجھے یاد کریں گی؟ وہ فاریہ کا خود سے لگا گیا جبکہ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ حارب نے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کے نرمی سے دعا دی اور گھر میں بیٹھتے نکل گیا۔ وہ واپس اندر آئی تو دادی بیگم کمرے کے دروازے پر موجود تھی۔ بیٹی، یہ سب کیا ہے؟ حویلی کے کام تو نوکرانیوں کے ہوتے ہیں اور تم بھی ایک نوکرانی ہو، اپنی اوقات مت بھولو۔ دادی کی آواز میں سختی تھی۔ فاریہ نے نظریں جھکائی لیکن جواب دیا، دادی بھی، میں کسی کے کام سے نہیں بھاگتی، مگر آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں حارب شاہ کی بیوی ہوں، اور بیوی وہی کرتی ہے جو اپنے شوہر کے دل کو سکون دے۔ یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی۔ دادی بیگم لمحہ بھر کے لیے خاموش رہ گئی، جیسے دل میں ہی کوس رہی ہو۔ دوپہر کا وقت تھا، کچن میں ہلکی سی ہلچل تھی۔ فاریہ سبزی کاٹ رہی تھی اور سالن کے دیگچے میں ہلکی آنچ جل رہی تھی۔ دوپٹے کا پلو سر پر ڈھلکا ہوا تھا، وہ پوری توجہ سے کام میں لگی تھی۔ اسی لمحے شازم باہر صحن میں کھڑا ہوا تھا۔ اس پہ جیسے ہی حارب کو اندر آتا اس نے دیکھا، ایک چلاک مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ وہ جان بوجھ کر کچن کی طرف بڑھا اور آہستہ سے اندر داخل ہو گیا۔ فاریہ پیچھے مڑ کر دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ اچانک کسی نے اس کی کمر کو مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ چونکی لیکن اگلے ہی لمحے دل مطمئن ہو گیا، کیونکہ جس پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی یہ تو حارب ہے، کیونکہ وہ سمجھ بیٹھی تھی کہ شوہر ہی پیچھے آ کر یوں پکڑ سکتا ہے۔ حارب اکثر ایسا کرتا تھا۔ وہ پلکیں چپکے بنا وہیں کھڑی رہی، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ چند سیکنڈ میں ہی حارب کی آنکھوں نے یہ منظر دیکھا، لیکن اگلے ہی لمحے کچن کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ فاریہ، یہ حارب کی آواز تھی۔ وہ اندر آیا اور اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ سامنے کا منظر ایسا تھا جیسے شازم اور فاریہ ایک دوسرے کے بہت قریب کھڑے ہوں۔ فاریہ نے جیسے ہی پیچھے دیکھا تو سناٹے میں آ گئی۔ یہ کیا ہے؟ اس کے ہونٹ کپ کپ آ گئے۔ شازم بڑی مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ فوراً پیچھے ہٹا۔ حارب کا غصہ قابو سے باہر تھا۔ وہ تیزی سے فاریہ کے قریب آیا، اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ لیا۔ میرے ساتھ چلو۔ اس کی آواز گرج کی طرح تھی۔ فاریہ کا رنگ فک ہو گیا۔ حارب صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اچانک خاموش، میں نے کچھ نہیں سننا۔ وہ سیدھا اسے اپنے کمرے میں لے آیا، دروازہ زور سے بند کیا اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا۔ فاریہ کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ حارب آہستہ آہستہ اس کی طرف مڑا۔ حارب، میں سمجھی، آپ نے میرا یقین۔ فاریہ کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ حارب نے اس کی بات بیچ میں کاٹ دی۔ میں جانتا ہوں، تم پر شک نہیں کرتا،
तुम मेरी बीवी हो, मेरी अमानत हो। फारिया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने सोचा था वो आप है, इसलिए मैं हटी नहीं। वो रूहानसी होकर बोली। हारिब का गुस्सा एकदम ठंडा पड़ गया। वो करीब आया, उसके आंसू साफ किए और जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। डिब्बा खोला तो अंदर नाजुक सुनहरे गजरे चमक रहे थे। हारिब ने वो उठाकर खुद उसके हाथ में पहना दिए। ये याद कहानी है कि तुम हारिब शाह की बीवी हो। तुम्हारा हर जेवर, हर खुशी, हर ख्वाब अब सिर्फ मुझसे जुड़ा है, और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और ये शाजिम अब मेरे कहर से बचेगा नहीं। फारिया की पलकों पर नमी लर्ज गई। दिल की धड़कन में सुकून उतर गया। वो जान गई कि हारिब की निगाह में वो अब भी पाक और मोतबिर है। सहन में बारिश टपक रही थी। कतरे छम छम जमीन पर गिरकर खुशबू बिखेर रहे थे। फारिया पानी पीने आई थी, मगर बारिश देख दिल मचल गया। वो लॉन में चली आई। बारिश की बूंदों ने उसके आंचल और बाल भिगो डाले। वो हंसते हुए हाथ से पानी में भीगने लगी। उसी लम्हे हारिब भी लॉन में आ गया। उसकी नजर फारिया पर ठहर गई। वो भीगे बाल और बारिश में निखरा हुआ चेहरा जिसे दिल पर दस्तक दे रहा था। अंदर क्यों नहीं जाती? बीमार हो जाओगी, हारिम ने नरम लहजे में कहा और करीब आया। फारिया ने मुस्कुराते हुए कहा, बारिश अच्छी लग रही है। दिल करता यूं ही लम्हा थम जाए। हारिब एक पल को उसकी मुस्कुराहट में खो गया। वो मजीद करीब हुआ और उसका हाथ थम गया। उनकी नजरें मिली तो लम्हा वाकई थम सा गया। बारिश की रिमझिम दिलों की धड़कन एक हो गई थी। कुछ देर बाद दोनों हंसते हुए अंदर की तरफ बढ़े। उनके दरवाजे पर शाजिम खड़ा था। उसने कदम रोके और मसनूई संजीदगी से कहा, भाई, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। क्या दिखाना है? हारिब ने भन्वे चढ़ाई। शाजिम ने जेब से मोबाइल निकाला, स्क्रीन पर एक तस्वीर खोली। तस्वीर में फारिया किसी अजनबी के साथ करीबी अंदाज में खड़ी थी। ये देखो। शाजिम के होंठों पर जहर भरी मुस्कुराहट फैली। हारिब की आंखों में शक सा तैर गया। वो चंद में तस्वीर को घूरता रहा, फिर अचानक फारिया की तरफ पलटा। फारिया, ये क्या है? ये तस्वीर किसके साथ है? उसकी आवाज में लड़ती हुई सख्ती थी। फारिया का कदम डगमगा गए, आंखों में आंसू झलक आए। वो सिसकते हुए बोली, शादी मेरा इतबार करे, लड़का झूठ बोल रहा है। मैं नहीं जानती ये तस्वीरें झूठी हैं। लेकिन शाजिम ने आग में मजीद तेल डाल दिया। भाई, ये सब हकीकत है। ये लड़की तुम्हें धोखा दे रही है। हारिब का चेहरा सुर्ख हो गया। उसकी आंखों की रगें तन गई। वो जब्त ना कर सका और घटा, जस्ट शट अप फरेबी लड़की। मैंने तुम्हें मोहब्बत दी, अपना जुनून तुम पर वारा, और तुमने मेरे ही दिल को बेदर्दी से नोच दिया। निकल जाओ मेरे घर से। मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं। फारिया का दिल जैसे छलनी हो गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वो हिचकियों के दरमियान क्या होती, बस हारिब शाह, आप क्या मुझे निकालेंगे? मैं खुद आपको आज़ाद कर दिया। दुआ है कि आपको कभी मेरा साया ना मिले, पछताएं आप और मैं ना मिलूं। ये कहकर वो लड़ते कदमों के साथ पलटी और हवेली के दरवाजे से बाहर निकल गई। बारिश अब भी बरस रही थी, मगर उसके लिए हर बूंद जलती हुई चिंगारी बन चुकी थी। 4 महीने बाद हवेली के हर कोने में खालीपन था। हारिब के लिए ये वक्त सदियों से भरकर था। ना मुस्कुराहट बाकी रही, ना सुकून। वही मजबूत और मगरूर हारिब अब टूटा हुआ इंसान लगता था। रातों को जागता रहता, कभी फारिया के कमरे के दरो दीवार को तकता, कभी बारिश की बूंदों को छूता और रोता। उसके दिल पर सिर्फ एक पछतावा था, काश उस दिन मैंने एतबार किया होता। उस दिन फारिया के जाने के बाद एक सच सामने आ गया था, जिसने हारिब को तड़पा के रख दिया था। वो पिछले 4 महीनों में उसे ढूंढ नहीं सका था। यहाँ तक कि उसका भाई अजान अब भी उसी हॉस्टल में था। उसको भी फारिया का नहीं पता था। दादी बार बार समझाती, बेटा हिम्मत रख, अल्लाह चाहे तो वो लौट आएगी। लेकिन हारिब की आंखों में सिर्फ इंतजार था। उम्मीद की मधिम सी लो जलती रहती। माजी बारिश थमी तो नहीं थी, मगर जरा हल्की हो गई थी। फारिया के जाने के बाद वो बेयकीनी के आलम में वहीं बैठा था। दादी साथ थी। वो मासूम लड़की उसे धोखा कैसे दे सकती थी? हवेली के बड़े दरवाजे पर खड़ा मुलाजिम भीगता हुआ बाहर बेचैन सा अंदर आया। उसके हाथ में वो लिफाफा दबा था। शाहजी। वो हाँफता हुआ अंदर आया और शाजिम के करीब आ गया। ये कागज रास्ते में गिरा मिला था, शायद आपका हो। शाजिम ने चौंक कर फौरन लिफाफा छीन लिया, मगर उसकी घबराहट हारिब की तेज आंखों से छुपी न रह सकी। ये क्या है? हारिब की गर्जदार आवाज अब हुई। कुछ नहीं भाई, बस एक पुराना कागज है। शाजिम ने जल्दी से जेब में डालने की कोशिश की, लेकिन दादी ने हाथ बढ़ाकर लिफाफा पकड़ लिया। दिखाओ मुझे। उनकी आवाज वही हवेली की हाकिमाना सख्ती चलती। शाजिम ने पसीना साफ किया, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। दादी ने लिफाफा खोला तो अंदर कुछ तस्वीर और एक पर्ची निकली। पर्ची पर साफ लिखा था, 50,000 वसूल करने हैं। फारिया की जली तस्वीर तैयार है। हारिब की आंखें फट पड़ी।
وہ ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور شازم کو گریبان سے پکڑا۔ یہ سب تمہاری گھٹیا سازش تھی؟ تم نے میری فاریہ پر الزام لگایا؟ شازم کے چہرے پر ساری رنگت اڑ گئی۔ وہ بولا تو الفاظ اٹکنے لگے۔ بھائی میں نے یہ سب تمہیں بچانے کے لیے۔ چپ رہو بدبخت۔ حارث کا دل غصے سے پچھتاوے سے دہل رہا تھا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب اس نے فاریہ کے ساتھ کیا تھا کچھ۔ شاہ جی میرا اعتبار کریں۔ اس نے اعتبار توڑ کے اسے دھتکار دیا تھا۔ حارث کے قدم لڑکھڑائے۔ وہ بے بسی سے دادی کی طرف دیکھنے لگا۔ دادو میں نے اپنی محبت کھو دی، میں نے اسے دھتکار دیا، وہ چلی گئی۔ دادو کی آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے۔ بیٹا محبت کو شک کے وار سے قتل نہ کرو۔ جا کر اپنی فاریہ کو ڈھونڈ لا، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ وہ پریشانی سے نکلا تھا پر وہ کہیں نہیں ملی۔ آج وہ کسی دوست کے علاج کے سلسلے میں شہر کے بڑے ہسپتال گیا۔ ہال میں بیٹھا وہ یوں ہی بے دھیانی سے لوگوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی سانس تھم گئی۔ چند قدم کے فاصلے پر فاریہ کھڑی تھی۔ وہ ڈاکٹر سے رجسٹریشن کروا رہی تھی، ہلکی سی نقاب میں، مگر حارث نے فوراً پہچان لیا۔ اس کا دل دھڑکنے لگا، قدم کانپ کے مگر پھر جنون سا سوار ہوا۔ فاریہ، اس نے مدھم مگر لرزتی آواز میں پکارا۔ فاریہ چونکی، پلٹی، ان کی نظریں چار ہوئی۔ 4 مہینوں کا فاصلہ لمحوں میں سمٹ آیا، مگر آنکھوں میں شکوے اب بھی زندہ تھے۔ وہ بنا کچھ کہے تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ حارث کے قدم خود بخود اس کے پیچھے ہو لیے۔ وہ بھاگ کر اس کے سامنے آ گیا، آنکھوں سے بہتے آنسو کے ساتھ ہاتھ جوڑ دیے۔ فاریہ رک جاؤ، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں نے تم پر اعتبار نہ کر کے سب کچھ کھو دیا، مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ فاریہ کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی مگر لب خاموش تھے۔ اس کے ساتھ ایک بزرگ خاتون کھڑی تھی، اس کی دور کی خالہ۔ وہ نرمی سے آگے بڑھی اور فاریہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹی رشتے نفرت سے نہیں جیتے جاتے، محبت اور معافی ہی اصل بندھن ہے۔ حارث کی آنکھوں میں دیکھو، یہ وہی ہے جو تمہیں کھونے کے بعد ٹوٹ گیا ہے، معاف کر دو اسے، اپنے گھر واپس چلو۔ فاریہ کے صبر کے بندھن ٹوٹ گئے، وہ روتی ہوئی حارث کے سینے سے لگ گئی۔ حارث نے پہلی بار سکون کا سانس لیا، جیسے ساری دنیا لوٹ آئی ہو۔ شاہ جی میں نے بھی بہت دعائیں کی تھی کہ آپ ایک دن پچھتائیں اور لوٹ آئیں۔ حارث نے اس کے آنسو پوچھے۔ اب کبھی تجھے رلاؤں گا نہیں، اپنی جان سے بڑھ کر سنبھالوں گا۔ اسی لمحے فاریہ نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ سرگوشی کی۔ اور ایک خوشخبری ہے، اب بابا بننے والے ہیں۔ یہ سن کر حارث کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو جھلکنے لگے۔ اسے فاریہ کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ بارش کے بعد کی دھوپ جیسے ان دونوں کے دلوں میں اتر آئی۔ اب کوئی فاصلہ باقی نہ رہا تھا، نہ شکوہ، نہ جدائی، صرف محبت، سکون اور ایک نئی زندگی کا آغاز تھا۔ حارث نے ایک الگ ولا لے لیا تھا جہاں وہ دادی اور فاریہ کے ساتھ رہتا تھا۔ اذان بھی اکثر چکر لگاتا تھا، جبکہ شازم کو اس نے بہت مارا تھا اور معاف بھی ابھی تک نہیں کیا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بہت خوش تھے۔